الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے
محبت کے کرینوں میں۔ برادران اسلام، ماہ سفر رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو ہم اہل ایمان، اہل سنت، اولیاء کا مہینہ کہتے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج حضرت سیدنا بابا بلے شاہ قصوری کا عرس مبارک رواں دواں ہے۔ عنوان گفتگو تو ہمارا آج تھا صوفیاء کرام کی کیا جی؟ انداز تبلیغ، انداز تعلیم۔ لیکن رات کو 11 بجے تقریباً حاجی صاحب کا فون آیا کہ بابا بلے شاہ صاحب کا عرس ہے، تو ہم نے تھوڑا سا مروڑا دے دیا ہے اس کو، یعنی سٹیرنگ کو تھوڑا سا قصور کی طرف موڑ دیا ہے۔ تو اب زیادہ تر تذکرہ تو ہونا ہے حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج 25 اگست ہے غالباً، اور 25 اگست 26 27 یہ 3 دن آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اسی لاہور کی دھرتی پر مرزا قادیانی پلید کے خلاف حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا، وہ تھا 25 اگست۔ تو موسم وہ بھی آ گیا ہے، اب کوشش یہ کرنی ہے کہ حضرت پیر بلے شاہ کا ذکر بھی ہو اور پیر مہر علی شاہ کا، لیکن تار نہ ٹوٹے، تان بھی نہ ٹوٹے، سر بھی نہ ٹوٹے، تال بھی نہ ٹوٹے، ان کا دامن بھی نہ چھوٹے، یعنی ہم سے کوئی نہ روٹے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ میں مشترک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی مسلکن سنی ہیں، یہ بھی مسلکن سنی اہل سنت والجماعت ہیں۔ دوسرا مشربن وہ بھی قادری ہیں اور یہ بھی قادری ہیں، اور تیسرا نسبن وہ بھی سید ہیں، یہ بھی سید ہیں۔ یہ جو بزرگ پہلے گزر گئے ہیں ان کے بارے میں ہماری تاریخ بہت کم معلومات ہمیں دیتی ہے۔ بہت کم ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو معلومات کافی میسر آئیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں جب کسی کے بارے میں مستند تاریخ نہیں ہوتی تو غلط روایات ان کے بارے میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میراثیوں والی حکایات ان کے ذمے جڑ دیتے ہیں، اور یہ جو تیسری قوم ہوتی ہے جو نہ ہی ہوتی ہے نہ پتہ نہیں کی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تیسری قوم خواجہ سرا، وہ اپنی حکایات اور ناچنے والے گویے وہ ان کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شخصیت
جھوٹی روایات اور حکایات میں گم ہو جاتی ہے، حقیقت حال کا پھر پتہ، یعنی جو سچائی ہوتی ہے وہ اٹھتے ہوئے غبار کے اندر، گرد کے اندر ایسی گم ہوتی ہے کہ شکل دیکھنا چاہیں تو نظر نہیں آتی۔ یہی کچھ پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، اور جو لوگ ان کے بارے میں لکھنے والے، بولنے والے تھے، وہ ایسے جاہل تھے کہ ان کو جہاں وہ پیدا ہوئے اس شہر کا نام بھی جنہیں سیدھا نہیں آتا، ان کے بارے میں وہ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے، سمجھائیں گے تو کیا سمجھائیں گے۔ میں نے 2-3 مولویوں کی وہ سنی تو اس میں وہ بیچارے سارے ہی یہی کہہ جا رہے اونچ میں پیدا ہوئے، اونچ میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا جن بیچاروں کو اس شہر کا سیدھا نام ہی نہیں آ رہا، اب لاہور کو پڑھتے رہیں، لاہور میں پیدا ہوئے، کیا لاہور میں داتا صاحب پیدا ہوئے، لاہور میں۔ اب اس بے وقوف سے کوئی پوچھے تجھے تو نام ہی سیدھا شہر کا نہیں آ رہا، آگے تو کیا؟ تو یہی حالت لکھنے والے، یہی حالت ان کے بارے میں بولنے والوں کی رہی۔ تو ظاہر ہے کہ اب پوری تگ و دو کے بعد جو کچھ ہمیں میسر آئے گا، کوشش ہم کریں گے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ ایسی معلومات فراہم کریں کہ جیسے وہ تھے ویسے ہی دکھائی دیں۔ ان کے اوپر جو میل کچیل لوگوں نے مل دی ہے اس کو بھی صاف ستھرا کرتے جائیں، اور یہی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو چوری نہ ہونے دیں۔ پہلے لوگ یہ کپڑے چوری کرتے تھے، پہلے لوگ پیسے چوری کرتے تھے، چیزیں چوری کرتے تھے۔ اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، بندے چوری ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ بندے چوری ہو رہے ہیں۔ ہن آخدے ہیں بھائی بندے بچاؤ، کیا بندے بچاؤ۔ میں نے ایک ختم نبوت پہ ایک کتاب پڑھی جو دیوبندی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندیوں کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر میں نے پڑھا کہ انہوں نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہی کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب چوری بھی، سینہ زوری بھی، اور چوری بھی کتنی بڑی چوری، نہیں سمجھ آئی؟ وہ فارسی میں کہتے ہیں چہ دلاور دزدے کہ بکف چراغ دارد۔ چہ دلاور دزدے کہ چور کتنا بہادر ہے کہ چوری بھی کرنے آیا ہے اور ہاتھ میں بیٹری بھی پکڑے ہوئے ہے تاکہ چیزیں دکھائی دیں، چراغ بھی لے کے آیا ہے، اسے یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ گھر والے جاگ گئے تو مجھے پہچان لیں گے۔ اتنا بہادر چور کہ مہر علی شاہ کو چوری کر لے۔ اور حضرت شہباز قلندر جو سنی حنفی قادری ہیں، کیا ہیں؟ حضرت شہباز قلندر کا نام ہے حافظ محمد عثمان۔ بھئی شیعہ اور عثمان کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ شیعہ مر جائے گا اپنے بچے کا نام عثمان نہیں رکھے گا، ابو بکر نہیں رکھے گا، لیکن ہو عثمان، ہو بابا ابراہیم قادری کا مرید، مدرسے میں پڑھائے حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی کے، دوست ہو گنجے شکر فرید کا، وہاں ڈیرا لگا لیں شیعہ۔ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس لیے بندے بچاؤ۔ تو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ اصلاً، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً سارے سید مدنی ہیں، سرکار کی جو اولاد ہیں۔ وہاں سے سادات کرام کے اوپر جب زمین تنگ ہوئی،
بنو امیہ کے دور میں، پھر سادات وہاں سے نکلے، کوئی کدھر گیا، ظلم بڑھتا گیا، جبر بڑھتا گیا، اور نبی پاک کی اولاد بکھرتی گئی، بکھرتے بکھرتے ہجرت کرتے کرتے کوئی بخارے جا پہنچا، کوئی مشہد جا پہنچا، کوئی کہیں، اور یہ خاندان جو حضرت بابا بلے شاہ کا خاندان، یہ چلے وہاں سے عراق سے ہوتے ہوئے ایک شہر ہے شام کا حلب۔ کیا شہر ہے؟ حلب۔ حلب شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ حلب سے ہمس جاتے ہیں، ہمس اپنا دمشق سے آگے حلب ہے، یہ ترکی کی سرحد کے قریب پایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں سے یہ سادات چلے، تو بعض نے کہا بخارے آئے، لیکن بعض نے کہا نہیں، سیدھے یہ سادات کرام جو ہیں یہ اچ شریف آئے۔ کہاں آئے؟ اچ۔ بسم اللہ جی، اللہ یا رسول اللہ، یا بسم اللہ۔ اچ شریف آئے۔ اب اچ شریف کا جو پرانا نام ہے، اور اب بھی اس کا نام یہی ہے، اچ گیلانیہ۔ اچ گیلانیہ۔ گیلانی سادات جو گیلان میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی نسبت سے، کیونکہ ان کی اولاد یہاں آ کے بسی۔ دوسرے حضرت ہیں جلال الدین بخاری، اوچی، اوچ کی نسبت سے، جنہیں سرخ پوش بخاری کہتے ہیں۔ تیسرے وہاں بزرگ ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ بزرگ وہاں ہیں، یعنی بزرگوں کا ایک بہت بڑا شہر ہے جسے نائب مدینہ بھی کہتے ہیں، اچ شریف۔ اور اتفاق ہے کہ پچھلی رات میں وہیں سے گزرا، ظاہر جاتے ہوئے پھر آتے ہوئے آدھا گھنٹہ وہاں ٹھہرا، اچ شریف۔ تو اچ شریف جو ہے، وہاں سے حضرت بابا بلے شاہ کے والد اپنی برادری جو تھی، اس برادری پوری ظاہر اچ شریف میں تھی، تو سادات کرام ہمیشہ سے یہ دین کے نمائندے رہے ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھ لیں، پہلے جو صدیوں پہلے نظام چلتا رہا ہے، اکثر مساجد کے ائمہ خطبہ سادات کرام ہوتے تھے، کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے مسجدوں کے جو ائمہ اور خطبہ ہوتے تھے، ان کا تقرر عموماً بادشاہ خود کرتے تھے۔ ہندوستان کے اندر یہ مسلم تاریخ رہی ہے، محمد تغلق کا دور ہو، فیروز شاہ کا دور ہو، یہ جتنی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مملکتیں تھیں، وہاں کے ائمہ خطبہ کا تقرر بادشاہ خود کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ چن کے کرتا تھا کہ یہ آدمی اس جگہ کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے تاریخ لکھنے والے ایسے جاہل ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا، او جی یہ بھی کمیوں میں شمار ہوتے تھے۔ اب ان الو کے پٹھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انگریز کے آنے کے بعد اس منصب کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ منصب بہت بڑا منصب ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے، مغل اعظم، اس سے طاقتور بادشاہ مغلوں میں نہیں گزرا، اکبر اعظم، مغل اعظم۔ مولانا عبد النبی جو صدر الصدور ہوا کرتے تھے، کئی مرتبہ بادشاہ نے برسر تخت ان کے پاؤں میں خود جوتا پہنایا تاکہ پتہ چلے کہ عالم کا مقام کیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے ایسے لکھنے والے نا، چاہے پنجاب یونیورسٹی والے ہوں، دل کرتا ہے بھگو بھگو کے انہیں جوتے مارے۔ جن جاہلوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ منصب بگڑے کب اور بنے، وہ بلے شاہ پہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔
وہ وارث شاہ پہ لکھنے بیٹھ، جیسے ملاؤں کو پتا کچھ نہیں ہوتا، بولیں گے وارث شاہ کے بارے میں اور وارث جاہلوں کے. بھئی تم ان کے بارے میں بولو جن کے تم وارث ہو، جن کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ممبروں پہ بیٹھے جھاگ مار رہے ہیں. تو حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ محترم سادات. اور یاد رکھیں یہ جو حضور نبی کریم کا نسب ہے، اس سے اونچا نسب کوئی نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر بندہ سید تو بننا چاہتا ہے، کیونکہ اوپر والی قوم ہے سب سے. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سید چودھری بننا چاہے، سید بھٹی بننا چاہے. بھٹی چاہے گا میں سید اگر چکر چل جائے تو بن جاؤں. ترقی ہوتی ہے نا، بھٹی سے قریشی، قریشی سے ہاشمی، ہاشمی سے. ہم نے یہاں لاہور میں کئی سید دیکھے ہیں ہاتھوں سے بنائے ہوئے. سید کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سید کوشش کرے کہ میں راجپوت ہو جاؤں، میں ملک صاحب ہو جاؤں. کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی عرش کی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. کسی بھی آدمی کی روٹی پانی تنگ ہو جائے تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں چودھری صاحب ہوں، ملک صاحب ہوں، راجہ صاحب ہوں، بٹ صاحب ہوں، لہذا مجھے روٹی دو. جس کی بھی روٹی پانی تنگ ہوتے ہے روٹی سے تو کہتا ہے میں سید ہاں، روٹی دیو. اور بندہ باویں ہوئے نہ ہوئے وعدہ انہوں روٹی ضرور دے دے. اس نے چھتری اس کے نیچے پناہ لی ہے جس میں پناہ بندہ لے لے تو پناہ مل جاتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نسباً سید، اور چلے کہاں سے؟ مدینے سے، حلب، حلب سے ہوتے ہوئے اچ. اور ان سادات کا پہلے کام ہوتا تھا دین اسلام کی خدمت کرنا. عالم دین ہوتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، یہی ان کا طریقہ کار تھا. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اچ شریف والے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ گشت کرتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے. جہاں کوئی اجڑی ہوئی مسجد دیکھتے تھے وہیں ڈیرا لگا لیتے تھے، اور جب تک مسجد آباد نہیں ہوتی تھی وہاں سے جاتے نہیں تھے. ایک مسجد آباد ہوئی دوسری کی طرف چل نکلے. سادات کا کام دین اسلام کی خدمت ہی رہا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اسی لیے ان کو قدرت نے یہ ظاہری تخت نہیں دیا کہ یہ تخت پہ بیٹھ کے وہیں ڈٹ نہ جائیں، یہ پھرتے رہیں، کیونکہ دین نبی کے وارث ہیں. جہاں جائیں گے دین پھیلتا جائے گا. اس لیے داتا صاحب بھی اکاڑے کے نہیں تھے، یا داتا صاحب شکر گڑھ کے تھے. تھوڑا وس چلے تھے تسی آکھنا چونک دے آن. سبحان اللہ. تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ او اجویر، ان کے نہ یہاں چاچا، نہ ماما، نہ تایا، نہ کوئی آیا نہ کوئی جایا. کل ہی سید نے ڈیرا لگایا، لیکن کل ہی ڈیرا لگایا اور لاہور پہ چھایا. ہے نا پاور کہ کسی آدمی کو سر نہیں اٹھانے دیا. سارا لاہور جٹ بٹ سارے تھلے. داتا صاحب، گجر بھی ان کے نوکر، بٹ بھی ان کے نوکر، ملک بھی ان کے نوکر، ارائیں بھی ان کے نوکر، سائیں بھی ان کے نوکر، سارے نوکر ہیں. داتا کون ہے؟ فقیر. یہ سید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ آتے ہیں انہوں نے کسی اجڑی بستی میں بھی ڈایا. علی پور سیداں جائیں، پیر جماعت علی شاہ، اب بھی چھوٹی سی بستیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، لیکن پورے علاقے میں گرفت کن کی ہے؟ سیدوں کی.
اس لیے سادات کرام کو اللہ پاک نے دین اسلام کی خدمت پہ ہی لگایا. یہ زندگی بھر مدارس آباد کرتے تھے، مساجد کو آباد کرتے تھے، جہاں آتے تھے یہی کام ہوتا تھا. تو حضرت سخی محمد درویش، سید محمد درویش رحمت اللہ علیہ، حضرت بلے شاہ صاحب کے والد کا نام تھا. اچ گیلانیہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت پرانا، لیکن ہے چھوٹا سا، اب بھی چھوٹا سا قصبہ ہے. تو اتنے سارے سادات ایک قصبے میں تو سمانے سے رہے. اب چل نکلے بھئی جہاں اللہ کا گھر کوئی بے آباد ہوگا اسے آباد کریں گے، جہاں کوئی اجڑی مسجد ملے گی اسے آباد کریں گے. متوکل لوگ تھے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسرا رکھنے والے. نبی پاک کی اولاد میں نبی پاک کا خون تھا، اور خون رسالت کے اندر یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی کہ جو ہو سو ہو، دین اسلام کے علم کو نیچے نہیں گرنے دینا. یہ کمیٹڈ ہوتے تھے دین اسلام کی خدمت کے ساتھ. جہاں آئے بیٹھ گئے، وہ ہے نا حضرت داغ، جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے. تو حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ سیوال کے علاقے میں آئے، اور اس وقت یہ قصور کے ساتھ پنڈ ہے، پنڈ پانڈو کے جی ہے نا جی، پانڈو کے یا پانڈو کی کا کی بھائی یہ دا انج کرو تے کے تے انج کرو تے کی، پانڈو کی پنڈ. تو پانڈو کی چھوٹا سا قصبہ تازہ آباد ہوا تھا. آپ وہاں تشریف لائے، اور پانڈو کی پنڈ کا جو چودھری، اس کا نام ہی پانڈو تھا، جو فاؤنڈر تھا اس گاؤں کا. اب گھر تو آ گئے، لوگ بھی بس گئے، مسجد بھی بن گئی. مسجد ہو اور امام نہ ہو، گاڑی ہو اور ڈرائیور، کتنی ہی قیمتی کار کیوں نہ ہو، ڈرائیور کے بغیر مزہ نہیں ہے. مسجد کتنی حسین ہو، خطیب نہ ہو، امام نہ ہو، بات بنتی نہیں ہے. تو اب چودھری پانڈو گیا ملنے اپنے، وہ تلونڈی بھی اسی علاقے میں ہے، وہ آگے جائیے تو راستے میں آتا ہے، اس علاقے میں گیا. تو حضرت صاحب اس سے آگے کسی گاؤں میں پہنچے ہوئے تھے. ظاہر ہے شہرت تھی تو بات بڑھی. اب چودھری نے کہا پنڈ تو میرا گیا ہے بس، پر اگر مسجد کا امام مل جائے تو آ جائے چاس. انہوں نے کہا اگر مسجد ہے نئی تو چودھری پانڈو ایک سید صاحب ہیں، عالم بھی سبحان اللہ، تقریر بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، اگر یہ وہاں آ جائیں تو تیری مسجد بھی آباد ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی. تو چودھری بڑے تکھے ہونے ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، بھائی اشارہ تو سی سمجھ گئے. تے چودھریاں پٹو پایا پھر حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ پہ کہ جناب آپ یہاں نہیں جچتے، آپ ہمارے پنڈ میں اچھے لگتے ہیں. حالانکہ اچھے خاصے وہاں بھی جج سکتے تھے، کیونکہ مور مور ہوتا ہے. مور باغوں کا محتاج نہیں ہوتا، باغ موروں کے محتاج ہوتے ہیں. عالم ہو، سید ہو، سونا ہو، سور والا ہو، اسے کیا ضرورت پنڈ کی، وہ تو جنگل میں بیٹھ جائے تو منگل کر دے گا. اللہ اکبر. تیرے خان ماں آبادوں کا نہ، کسی نے کہا تھا تیرے خان ماں خرابوں کا شہر نہ، چمن نہ سہارا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ. ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آبادی ملے، یہ جنگل میں ڈیرے لگا لیں تو جنگل کو منگل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. پھول وہ ہوتا ہے جو جنگل میں آئے، صحرا میں آئے تو تختہ گل کھلا دے.
حضرت سخی محمد درویش رحمت اللہ علیہ کو چودھری پانڈو صاحب نے ایسا جال پھینکا، شاہ جی واہ جی ساڑے ویڑھے آ جی، سرکار ہماری بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، دودھ ہے، ہر چیز موجود ہے، اور آپ کے لب پہ درود ہے، آپ ہم ملیں گے، بات آگے بڑی بڑھے گی۔ چودھری پھر تکڑا سی نا، تے شاہ صاحب نو ایسا جال پایا، سید ہو رہا اتھو ہی منجا چایا تے پانڈو کیا ڈیرہ لایا۔ اس وقت حضرت بابا بلے شاہ کی عمر ٹوٹل 6 سال تھی۔ انگلی نال سید نے سید پڑھیا، پہنچ گیا پانڈو کی۔ اب آپ حضرت بلے شاہ، نام تھا عبداللہ شاہ، دوسرا نام تھا عبدالقادر۔ عبدالقادر بھی آپ ہی کا نام تھا حضرت غوث پاک کے نام پہ، کیونکہ انہی کی اولاد جو تھے۔ 6 سال کی عمر، ابا جی پڑھاتے لکھاتے، جو ٹائم بچ جاتا تھا تو اپنی جو وہ گھر میں بھینس شینس تھی اس کو چرانے کے لیے بھی انہی کو فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تساں تے خیر کی چرائیاں بکریاں تے کی چرائے، جنہ چرائیاں انہوں نے پتہ ہے، ظاہر ہے ان کو چرانا یہ بھی کسی کی سنت تھی، یہ جانوروں کو چرانا یہ بھی محبوبوں کی سنت تھی، اور اس سے بندے میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سوکھا کام ہے بھینس کو چرانا، اس سے ذرا اوکھا ہے گائے کو چرانا، اس سے اور اوکھا ہے بکری کو چرانا، بڑی اوکھا۔ بکری نو چرانا تے طلبہ نو قابو فرمانا، اے بڑا اوکھا کام ہے۔ تے اللہ نبیاں کو لو جڑی آدن نا بکریاں چرائیاں، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ بکری تنگ بڑا کرتی ہے، تو پھر کہتے ہیں نا تنگ آمد با جنگ آمد۔ جیڑے ویلے اماں بھی تنگ آن دیئے، پہلے آ دیئے میرا پتر تے ایک کھا وہ نخرے پہ آ کرے، تے جیڑے ویلے تنگ آن دیئے رکھ کے مار دیئے، ہے کہ نہیں؟ تو بکری جو ہوتی ہے یہ تنگ بڑا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سب سے جشیلے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے لا دیتا بکریاں دے ہوتے، بھائی دا علاج یہی ہے۔ وہ بکریاں چران دے رہے تے حضرت شعیب علیہ السلام تے بکریاں، اللہ اکبر، شام نو روٹی تائیں لبنی ہے جے بکریاں نو شام نو چرا کے پچانا ہے۔ اب شام کو آتے، رات کو آرام سے سارا دن بکریاں چرائیاں ہوون تے نندر، اے جڑے آدن نا چودھری صاحب، ملک صاحب تے بٹ صاحب تے میاں صاحب، نندر نہیں ہوندی، تو انہوں چرانیاں پہ جان نا بکریاں سارا دن، شام نو پھر نندر او لکڑی سر دے تھلے، تے پھر نہیں تسا منگنا جی سانو سیرانا چاہی دا ہے یا سانو پلنگ تے بیڈ چاہی دا ہے، تو انہوں وہ جڑی زمین ہے نا فٹ پاتھ علی وہی لگے گی کہ یہ کوئی تخت شاہی ہے۔ ہون تے نخرے کر دینا ہے نوے منڈے جی شوارما کھانا ہے جی، برگر کے بغیر گزار نہیں ہوندا، انہوں گاجرہ میں دیو نا بکریاں چروا کے، آکھن گے سبحان اللہ کیا میں کندھاری سیب کھا رہا ہوں۔ اللہ سارے رج دے نخرے نے، بھوک بڑے بڑے بندوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ ادھر صبح اٹھنا، ابا جی نے کہنا چل پڑھ بلیا، اب بلا پڑھ رہا ہے، اب 8 بجنے، بس تھوڑا سا ناشتہ کروایا، چل پھڑ اے لکڑی تے چرا اے بھینس تے گاں۔ اب گائیں بھینس چرانا، پلٹ کے آنا، پھر ابا جی نے بٹھا کے بھئی ظہر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جا، عالم بنا دیا۔ ظاہر ہے وراثت ہے، علم وراثت نبوت ہے۔ سادات کرام اس وقت تک کھڑے رہے جب تک اپنے ابے کی وراثت سنبھالتے رہے، اور جنہ جنگلاں دے مر شیر ویندن اتھے گدڑ مکیندن جھیڑے،
جب علی حجویری کی اولاد یا میرا حسین زنجانی کی اولاد نہیں پڑھے گی تے پھر گدڑ وارث بن جان گے، تے گدڑا وارث بننا ہے تے پھر حشر یہی ہونا ہے۔ اصل وارث جب چلے جاتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے شہباز چلے جاتے ہیں وہاں کوے آ کے ڈیرے لگا لیتے ہیں اور پھر کوے کموں والا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو کیا سمجھتے ہو یہ وارث ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جو حکمرانوں کے بوٹ پالش کریں یہ بدبخت وارث ہیں نبیوں کے۔ نبیوں کا وارث اسے کہتے ہیں جس کا نام خواجہ اجمیری ہے یا علی حجویری ہے۔ تم مولوی فضل الرحمان کو تم نبی کا وارث سمجھتے ہو؟ سادات تب تک معزز محترم رہے اپنے ابا، اپنے نانا، اپنے دادا کی وراثت سنبھالتے رہے۔ سونے پہ سہاگا، شخصیت سونا تھی، اپنے نانا کی وراثت سنبھال لی، سہاگا ہوگی۔ تو حضرت بابا بلے شاہ کے والد گرامی بہترین عالم، اور آپ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے بابا سے پڑھے، لیکن آگے مزید تعلیم کے لیے اب کسی میراثی سے پوچھیں، انہوں نے کہنا ہے کہ انہیں سرنگی چوک لائی سی۔ اور کھوتے آدمی، تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ کس گھر کا پیداوار ہے، اس کا ابا کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ کس ماحول میں پلا ہوا بچہ ہے۔ اب یہاں سے حضرت بابا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کو حضرت حافظ غلام مرتضی قصوری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا۔ اور حضرت حافظ غلام مرتضی قصوری وہ کیمیا گر آدمی تھا جس کے طلباء میں حضرت پیر وارث شاہ جیسے شاگرد، اور قصور کا جو خطہ ہے سب کمزوریوں کے باوجود قصور یہ زرخیز خطہ ہے۔ کیا ہے؟ مردم خیز، زرخیز، سونا پیدا کرنے والی زمین، جہاں سے بڑے بڑے مرد خود آگاہ ہو، خدا پرست پیدا ہوئے۔ حافظ غلام مرتضی قصوری رحمت اللہ علیہ، حضرت غلام محی الدین قصوری رحمت اللہ علیہ، فاتح قادیانیت حضرت غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی مرزائیوں کے مقابلے میں بعد میں آئے، حتیٰ کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی بعد میں آئے ہیں میدان میں، دیوبندی 32 سال بعد میں آئے، حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری سب سے پہلے میدان میں اترے۔ مرزا قادیانی کو گھر گھر در در اپنے گھر جا کے اس کو للکارنے والی ہستی قصور کی تھی، اس کا نام تھا مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سلام ہے اس ہستی کو، اللہ اکبر۔ اس شہر میں حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے علم کی تحصیل کی۔ اب تحصیل علم کے بعد یہ قدرتی بات ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے اس میں قدرتی بات ہے ذہنی تراوت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے ذہن کے اندر پاور، دین کی چاہت، روحانیت۔ ہم لوگ جو ہیں ہمیں رگڑ رگڑ کے ادھر لایا جاتا ہے، یہ لوگ بالکل تیار ہوتے ہیں، بس پھونک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نام عبداللہ، اور انہوں نے خود اپنا لکھتے ہیں عبداللہ عشقی المعروف میاں بلہ۔ کیا؟ المعروف۔ یہ جو میاں کا لفظ ہے یہ سادات کے اوپر بھی بولا جاتا تھا، کیونکہ یہ لفظ بھی احترام اور عزت کا وہ مظہر تھا، اس سے عزت ظاہر ہوتی تھی۔ میاں جی، کیا ہوں تے میاں جی کرو تے
دل آدھا ہینو بندے نو میں پھڑ لواں. یہ جڑا بجلی میاں جی سانو دے گیا ہے، ایک کوڑ کوڑ سانو دے گیا ہے، نہیں سمجھ آ رہی. وہ آپے ساڑے تے جڑیاں بجلیاں گرا گئے وہ الگ سن، تے سانو جڑے تحفے دے گئے نے، دل کردہ یا بندہ جرنلاں نو پھڑ لوے یا میاں نو پھڑ لوے. وہ کتے میاں صاحب دے وال تسی نہ تکنا شروع کر دینا، اے او میاں نہیں جے. سبحان اللہ. وہ میں اور دی گل پیا کردا جنہاں دے نعرے لا لا کے مردے پے ہو. سبحان اللہ. علم کی تکمیل کہاں ہوئی؟ قصور میں. چلے کہاں تھے؟ اوچ سے. ڈیرا کہاں لگایا؟ پانڈو کی. اگر تھوڑا سا بھی دنیا پرست ہوتا لاہور پانڈو کی سے دور نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ چلیے وہاں خوب سے خوب تر کی تلاش. ہر بندہ یہاں سے پاکستان سے بھاگا دبئی، دبئی سے ابوظہبی، ابوظہبی سے اڑا سیدھا لندن. یہی خواب ہوتا ہے نا. وہاں جا کے پہنچے بھی کتے توڑا پروگرام ہے، وہ دن ہون اتھے تے پہنچ گیا تے اگے دل کرے تے امریکہ، کینیڈا، یورپ، کوئی ایسی جگہ ملے. ہر بندے کے دماغ میں ہوتا ہے خوب سے خوب تر. ہمارے جرنیل پہلے کرنل بنتے ہیں، پھر برگیڈیئر بنتے بنتے جرنل، پھر چیف بن کے ریٹائر، پھر بھر کر کے آسٹریلیا چلے گئے، بیلجیم چلے گئے. ساڑھے پلے نہ میے رہے تے نہ جرنل رہے. وہ بھی گئے تے پھاس کون گیا؟ اسی. ہن سانو پھاسی بھی نہیں لبدی. اللہ اکبر. بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ عالم بن گئے، علامہ زمان بن گئے، لیکن وہی جو فطرت میں تلاش تھی کہ کام ابھی پورا نہیں، ابھی ادھورا ہے. جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بھامیں لال ہومن کڑ کڑ کے. پہلے یہی ہوتا تھا، عالم بنتے تھے تو آ کے مسجد میں امام نہیں بن جاتے تھے، پھر کسی مرشد کی تلاش میں جاتے تھے. پھر مرشد انہیں وہ ہوتے تھے پھر روڑے کی طرح، مرشد انہیں پھر بناتا تھا موتی کی طرح، لال کی طرح. جب انہیں بالکل وہ بنا دیتا تھا، پھر جب آ جاتے تھے تو چھا جاتے تھے. یہ تباہی تب سے ہے جب سے تعلیم ہے تربیت نہیں، تعلیم ہے تزکیہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ تباہی ہے. علم بہت ہے، عالم بہت ہیں، تربیت نام کی شے نہیں ہے. مرشد کا کام ہی یہ تھا. میم مرشد اوہو سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو. اول غم ٹکڑے دا میٹے پھر رب دا راہ وکھاوے ہو. جڑے انے مرشد کچھ نہیں کیتا انہوں پا ندی رڑائیے ہو. سبحان اللہ. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علم کی تکمیل کے بعد حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں عاشقی چوں بازیر کی ہم بر شود نقش بندے عالم دیگر شود. جب عشق اور علم دونوں مل جاتے ہیں یہ پھر دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ ایک نیا جہان پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا، فرمایا 3 چیزیں جس بندے کے پاس آ جائیں وہ مرشد کہلانے کے قابل ہوتا ہے. کیا؟ فرمایا علم ہو، عقل ہو، عشق ہو.
اب علم تو گیا عقل بھی ہے، عشق کی ضرورت ہے، اور عشق چنگاری ہے۔ یہ کام مرشد کا ہوتا ہے کہ چنگاری اٹھا کے سینے کے چولہے میں رکھ دے۔ اب مرید کا کام یہ ہے پھر اس چنگاری کو ہوا دیتا رہے، پنکھا دیتا رہے، تاکہ یہ چنگاری شعلہ بنے۔ جب شعلہ بنے گی، جلائے گی، جل جائے گا خس و خاشاک، سینے میں رہیں گے شہ لولا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت نکلے، اب تو یہ ہے نا کہ کوئی اچھی وڈی گڈی ہوئے، مرشد کنجدہ ہونا چاہیے، وہ دے کل کم از کم میں جڑی اور نویاں جڑیاں ڈیسیاں نوں دیتیاں میاں شہباز شریف نے، فارچونر، انہاں واسطے فارچونر، ساڑھے واسطے بیڈ چونر۔ ساڑھی بد قسمتی افسران دی، ہائے ہائے، اندھے کرن خرید تے ول ول دیویں اپنے، جتنا بھی انہوں نے بانٹا حکمرانوں نے آپس میں، ملک ڈوبتا رہا، قوم برباد ہوتی رہی، قوم ڈوب گئی، ملک ڈوب گیا، اور یہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، افسر عیاشیاں کرتے رہے، قوم مرتی رہی اور مر رہی ہے، اور یہ آرام سے سکون کی بانسری بجا رہے۔ بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے وہاں سے، اب یہ نہیں دیکھا کہ اونچا دروازہ کس کا ہے، بڑا گیٹ کس کا ہے۔ ہر دور میں بڑے بڑے گیٹوں والے بھی رہے ہیں، بڑے بڑے دروازوں والے بھی رہے، لیکن جسے تلاش تھی سچائی کی، اس نے نہ گیٹ دیکھے، نہ اس نے گاڑیاں دیکھیں، اس نے کہا مجھے تو سودا چاہیے کھوکھے سے مل جائے، مجھے سودا چاہیے، مجھے بڑی مارکیٹ نہیں چاہیے، سودا چاہیے۔ سودا ڈھونڈنے نکلا، رستے میں بڑے بڑے نام والے ملے، لیکن شہباز تھا رکا کہیں نہیں۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا شاہ عنایت، کون؟ حضرت بابا شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ، آپ لاہور کے جید علماء میں سے، یہ جو اونچی مسجد ہے اندرون بھاٹی اونچی مسجد، اس کے امام بھی تھے، اس کے خطیب بھی تھے، اور اجل عالم فقہ کی کتاب ہے ایک ہدایہ، ایک ہے شرح وقایہ۔ وہ آج کل کے علماء ہمارے جیسے پڑھنے سے بھی قاصر ہیں، شرح وقایہ کا حاشیہ لکھا ہے جس علامہ زمان نے، اس کا نام ہے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا جید ترین عالم، لیکن آپ گزر بسر مسجد میں نماز پڑھاتے، امامت کرواتے، طلباء کو پڑھاتے، اور جو وقت بچتا تھا خود اپنا حال چلاتے، روزی کماتے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ عبداللہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے مرشد کی تلاش میں بہت در دیکھے، بہت دروازے دیکھے، جب آپ کو حال چلاتے پایا، نوجوان حسین عبداللہ شاہ، حسین بلے شاہ، علم کا پیکر، عمل کا پیکر، حسن کا پیکر، نسبن اچا، حسبن اچا، مشربن بھی اچا، بالکل سچا، لیکن تلاش مارے مارے در در پھرایا یار نے، ہم کو در در پھرایا یار نے، لا مقام گھر بنایا یار نے، اپنے ادنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا۔ کبھی ہم حرم سے گزرے، کبھی ہم میکدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچ و خم سے گزرے۔ یہ موتی رستے میں اچانک نہیں ملتے، ان کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے۔ رب کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جان توڑ کے کوشش کرو اس کی راہ میں، جان لڑا دو۔ کیا کرو؟ جان لڑا دو۔ تسی تے آدھے ہو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوک،
پکا ہویا بھی حلوہ ہوئے تے او دے اتے زور بھی لانا نہ پوے تے ویچ بھی دیسی گھی ہوئے تے کوئی ہور بندہ چاہے ساڑے منہ وچ پاوے تاکہ منہ بھی ہلاون دی تکلیف نہ آوے بندہ انج کھاوے اللہ توانو او مولوی بناوے جڑا بیٹھ کے نعرے لاوے پوچھیا مولوی تو مولوی جی کوئی خواہش جڑی پوری نہ ہوئی انہیں آکھیا اکو خواہش ہے جڑی اجے تکر پوری نہیں ہوئی انہیں آکھیا او کیڑی انہیں آکھیا ایک ہوئے کوٹھا تے بھریا ہوئے حلوے دا ہوئے کوٹھا بھریا ہوئے حلوے دا تے حلوے دا کوٹھا بھریا ہوئے تے اس کوٹھے دے تھلے ہوئے مگ سوراخ مگ تے مگ دے تھلے ہوئے ساڑا سگ کوٹھا حلوے دا تے حلوے دے او کوٹھے دے تھلے ہوئے مگ تے تھلے ہوئے مولوی فضل الرحمن دا سگ تے او پہ آکھے لگ ہوئے حلوہ لگ تسی اوٹ قوم ہو تسی آدھو تکلیف نہ کرنی جمعہ بھی پڑھنا نہ پوے او اتنی دور بھی نہیں اتھو ہی اٹھائیں گے اللہ اکبر تھوڑی سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہے 5 منٹ اوپر ہو گئے گھڑی نو انج کیتا آج ہو گئے اور سکون نال بیٹھ اللہ تو انہوں نہیں آکھ رہے ویسے مثال دے رہے تسی ہمیں شرما رہے ہو وہ تھلے آلے پھر بھی سکون نال جیڑے کرسیاں تے بیٹھے ہوندے انہاں نوں اور جلدی ہوندی سبحان اللہ کی آخر ہے سامنے پہنچ گئے آگے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب وہ حل چلا رہے ہیں اب حل چلانے والے پہ اٹھی جو خالی بھانڈا تو نہیں تھا نا وہ بھی سامان لے کے آیا ہوا تھا اس کے پاس بھی دوربین پوری تھی اس نے نظر کو اٹھایا جس چیز کو دیپال پور حجرہ شاہ مقیم کہاں کہاں کا چکر لگایا جو سامان اسے کسی دکان پہ نظر نہیں آیا وہ جو حل چلا رہا تھا حل چلاتے ہوئے بھی کچھ پڑھتا جا رہا تھا ہاتھ کار نے دل یار نے یہ بندہ تھا ہاتھ سے حل چلا رہا ہے دل میں وہی لو لگا رہا ہے دیے جلا رہا ہے اٹھی جو نظر حضرت بابا بلے شاہ عبداللہ شاہ حضرت علامہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ کی وہیں ٹکی ہو کے ٹھہر گئے اب نہ آگے جائیں نہ قدم اٹھائیں نہ نگاہ ہٹائیں میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے اتھے ہی اڑ گئی اتھے ہی لڑ گئی اکھ کھڑ گئی نین وکیل تے نین سوداگر نین کڈھیں دن ہٹیاں نین وکیل تے نین سوداگر نین کڈھیں دن ہٹیاں نین نینانو زخمی کر دے نین بدھیں دن پٹیاں نین نینانو زخمی کر دے نین بدھیں دن پٹیاں نین نینانا لڑ بھیڑ کر دے نین نینانا لڑ بھیڑ کر دے نین نینانا لڑ بھیڑ کر دے گل پیاں پریدیاں گٹیاں نین فریدی درس دے لائق اسا فخر ودائیاں سٹیاں سٹی یہ فخر گمانا پڑتا ہے میں سید میں شاہ میں ہاشمی جب یار کے رستے میں آتے ہیں حضرت علامہ جامی کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست جامی عشق کے کوچے میں تو آ گیا ہے اب یہ نہیں چلے گا تیرا ابا کون تیرا تایا کون تو کس کا جایا تو کہاں سے آیا عشق سارا کچھ مٹاتا ہے بندے کو اکیلا کر کے لاتا ہے یہ عشق کا الگ ہی کوئی کھاتا ہے حضرت عشق نے عبداللہ شاہ کو نہ سید والی وہ عظمت اور عزت اور سطوت والی خوشبو رہنے دی مٹا کے بالکل مٹا کے لا کھڑا کیا عجز نیاز سارا کچھ مٹایا پیکر عجز بن کے عبداللہ آیا اور حضرت سیدنا شاہ عنایت ارائیں شاہ جب پہلے لگاتے ہیں نا شاہ یہ عظمت کا لفظ ہوتا ہے جیسے امام احمد رضا کہیں کہ شاہ احمد رضا تو یہ صرف عظمت کا لفظ ہوتا ہے اس سے مراد سید نہیں ہوتا تو شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ ان وہ حال چلائیں بلے شاہ ایسے تکتے جامیں ایسے تکتے جامیں اب بزرگ سمجھ گئے کہ بیچارہ کوئی مجبور ہے پر ماتھے پہ کوئی نور ہے لگتا ہے شہر اس کا قصور ہے بابا جی نے حال روکا اور کھڑے ہونے والے کو ٹوکا چلے او بندیا اللہ دے اللہ کا اے جنہ کل سودا سامان ہوندے او سوکھے نیڑے نہیں لگن دیں دے سمجھ آ رہی ہے تے جیڑے انج ودے آکھڑ پیر صاحب آ گئے نے جنہ مرید ہونا ہے ہو لو حضرت صاحب مرید کرنے لگے ہیں جس نے ہونا ہے طالب ہو لو بندہ ڈنڈا پھڑ لوے ایو جے مریداں تے ایو جے پیران دے ہوتے بندے دے پترو ایک کیڑی پیری مریدی ہے ڈرامہ ہی ڈرامہ سارا جن کے پاس سودا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں میں پڑھدا سا منڈی بہودین ایک باری میں گیا تے اعلان پہ ہوئے پیر صاحب آ گئے نے تے جنہ مرید ہونا ہے او بھی ہو لو تے جنہ بو حل دیونی ہے او بھی دے جاؤ شکر ہے تو انہوں بو حل دی سمجھ نہیں آئی کہ کیا میری کرامت ہے سبحان اللہ کوئی ہوتا نا پیر تو نعرے بھی لگتے خلیفے اٹھ کے مارتے حضرت صاحب نے ابھی کہا بو حل دے جاؤ بو حل کا مطلب کوئی تحفہ کوئی ہدیہ کوئی نذرانہ وہ میں نے کہا اور بچے نے اٹھ کے مجھے پیش کر دیا واہ ملک جی واہ یا تیری کرامت یا میری کرامت یہ تماشے جہاں سودا ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتے بلے شاہ نے تو تکا آگے شاہ عنایت نے کہا چل یہاں سے نہ اپنا وقت خراب کر نہ میرا وقت خراب کر نکل یہاں سے کیوں رکا ہے بلے شاہ بے ہوش اس کے اندر اپنا جوش آگے حضرت شاہ عنایت کو اپنا خطرہ کہ کہیں پتہ نہ چل جائے چوری پکڑی نہ جائے کہیں پتہ نہ چل جائے ٹھگاں دا ٹھگ ہے نہیں سمجھ آئی یہ لٹیرا یہی کھڑا ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں کہیں چوری ہائے 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 کہیں چوری پکڑی نہ جائے اب یہ نری یہ زبان جو ہے یہ فقیروں والی ہے چوری پکڑی نہ جائے وہ چھپائے بلے شاہ سے راہ نہ جائے اسے اپنا خطرہ اسے اپنا خطرہ ایک کو دونوں کو اپنا خطرہ اب حضرت بلے شاہ آگے بڑھے اور حضرت شاہ عنایت نے فرمایا او منڈیا تینوں سمجھ نہیں آندا میرا کھیت خراب نہ کر
نکل یہاں سے لے اپنی راہ۔ بلے شاہ نے نعرہ لگایا، اس نے کہا آپ بھی سمجھتے ہیں، جانتا میں بھی ہوں، نہ میں اجنبی ہوں نہ آپ بے خبر ہیں، آپ صاحب نظر ہیں، آپ کو پتا ہے مجھے کس کی تلاش ہے۔ بزرگ نے کہا کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے، چوروں کی طرح ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ حضرت بلے شاہ نے کہا میں اس مور کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا پاگل کہیں کا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ہوں کسان، میں ہوں دہقان، میرا کام ہے زمین کا سینہ چیرنا، کھیت اگانا، کچھ خود کھانا، کچھ لوگوں کو کھلانا، یہاں ہوتا رہتا ہے لوگوں کا آنا جانا، تو مجھے لگتا ہے انجانا، نکل یہاں سے کہا جو ہے۔ بلے شاہ نے کہا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نادان نہیں ہوں اور میں بھی بھمرا نہیں ہوں، میں در در والا نہیں ہوں، میری ایک نظر ہے، مجھے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو رب نے شمع بنایا ہے تو مجھے پروانہ بنایا ہے، میں نادان نہیں، میں سودا دیکھ کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے جو میری وراثت ہے، جو مجھے چاہیے سامان، وہ ہے آپ کی دکان۔ اب میں نے نہیں پھرنا سارا جہان، چاہے نکل جائے میری جان، یہیں ڈیرا لگاؤں گا، جو میری وراثت ہے لے کے ہی جاؤں گا۔ اب نہ میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، نہ کہیں میں نے اور جانا ہے، نہ کوئی اور میں نے دروازہ کھڑکانا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا تو ضدی بہت لگ رہا ہے، کہا ہے تجھے میں دہقان، میں کسان، میں عام سا ایک انسان، اور تیری شکل بتا رہی ہے کہ تو کسی بڑے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، تیری کیفیت بتا رہی ہے تو پڑھا لکھا فرد ہے، تو عظیم مرد ہے۔ اس نے کہا آپ جتنا آپ کو چھپائیں گے اور رستے ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، بھاویں جان نہ جان، بھاویں جان نہ جان، وے ویڑھے آوڑ میرے، میں تیرے قربان، ویڑے آوڑ میرے۔ رگ بلے کی پھڑکی، بلے شاہ نے درد نے رستہ بنایا، بلے شاہ کے درد نے رستہ بنایا، گیت بن کے زبان میں آیا، عشق نے وہیں پہ نعرہ لگایا، تو بھویں جان نہ جان، وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان۔ فرمایا اے جوان، میں بھینسوں کا چرواہا، میں کھیت کا دہقان۔ اس نے کہا لوکاں بھانے، لوگوں کے لیے لوکاں دے بھانے چاک منجھیندا، تو لوکاں دے کیتے چاک منجھیندا، رانجھتا لوکاں وچ کہیندا، لوکاں دے کانے چاک منجھیندا، رانجھتا لوکاں وچ کہیندا، ساڈا تا دین ایمان، وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے۔ یہ اکھاں کے پیچھے نہیں کرنیاں، میرے آلے پاسے رکھنیاں نے۔ بلے شاہ رو رہا ہے، شاہ عنایت کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ چوری پکڑی گئی، چور پکڑے گئے، مڈی پکڑی گئی، اور وہ رو رو کے کہے تیرے جی ہاں مینوں ہور نہ کوئی،
تو بھاویں آرائییں بھاویں چراندا تو گائییں لوکاں کیتے تو جو بھی ہیں لیکن تیرے جیاں مینو اور نہ کوئی ڈھونڈا جنگل بیلا روہی ڈھونڈا جنگل بیلا روہی ڈھونڈا تا سارا جہان ڈھونڈا تا سارا جہان وے ویڑے آوڑ میرے ہون اینڈ تے آیا انہیں کہا شاہ عنایت سائیں میرے شاہ عنایت سائیں سائیں کہتے ہیں مالک کو شاہ عنایت سائیں میرے ماں پہ چھوڑ لگی لڑ تیرے ماں پیو چھوڑ لگی لڑ تیرے لگیاں دی لج جان لگیاں دی لج جان وے ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان لے وڑیا شاہ عنایت ہورا منڈے نو پھڑیا تے اس دن دا اس گھوڑی چڑھیا تے آ لاہور دے وچ وسایا 3-4 سال ایسا رگڑا چڑھایا تے عبداللہ نو پھر بلا کبھی کبھی مرشد اور سالک ہو یہ جڑا آج کل آلہ رشتہ ہے ہمیں بس ڈرامہ بازی ہے وہ چل رہی ہے اگر مرشد اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی مرشد اپنے مرید کی منازل طے کرنے کے لیے اس کو انجیکشن لگاتا رہتا ہے انجیکشن حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پڑھ رہے تھے ایک پڑھ رہے تھے کتاب ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف واہ مرشد پڑھا رہے ہیں کتاب مرید کو ہون تے خیر پڑھانا اللہ کھاتا ہی مک گیا مرید بھی جاہل تے پیر بھی جاہل سبحان اللہ مبارک ہو یہ پرانی گلاں نے حضرت بابا فرید پڑھا رہے تھے کتاب کا نام ہے عوارف المعارف ایک جگہ پہ کوئی لفظ جو تھے وہ مسنگ تھے مٹے ہوئے تھے تو حضرت بابا صاحب نے کہا نظام ویک کی لفظ ہے ایک خط کچھ مٹیا ہویا ہے جان کے خط کچھ مٹیا ہویا ہے لفظ پڑھیا نہیں جا رہا اگوں حضرت خواجہ نظام دے منہ تو نکل گیا ایدہ چھاپا ذرا حضور ٹھیک نہیں تے او فلانے کول کتاب ہے فلان شہر دے وچ او دا چھاپا بڑا سونا ہے مرشد ہو رہا کتاب کتی بند فرمایا جا اتھو پڑھ لویں اللہ اسی علامہ صاحب اسی بات پہ کیا کہا جا پھر اتھو کل پڑھ لویں وہ سونا میں تے ایویں آکھیا چل نہ جاؤ ہی پڑھ لویں تو اٹھ تو نکل چل اٹھ حضور معافی کہا ہے نہ نکل یہاں سے وہی کتاب پڑھی جیڑی سونی ہے سارا دن روئے ساری رات روئے کئی دن روتے روتے گزر گئے سجنا ایک کوئی گل جاؤ وہی پڑھ لویں ساری کتاب تا ہوئی نا مٹھے ہوئے لفظ حالی تو سونی کتاب پڑھی مجھے دا چھاپا ٹھیک ہے وہی پڑھی رو رو کے کئی دن بیت گئے حضرت گنجے شکر فرید کے داماد تھے وہ بھی آپ کے بڑے مہربان تھے ان کے پاؤں میں جا پاؤں سر رکھا
رس گے مٹھا یہ دے منا قاصد مٹھا مصریاں دے ساں دے پنل منا ایویں منجتے آ دھرک پہ روٹھی سرکار کو راہوں والا ایویں منجتے آ رس گئے مٹھا یہ دے منا اب بڑی مشکلوں سے حضرت راضی ہوئے اب وہی مسنگ والے لفظوں والی کتاب اٹھائی نہ کہیں اڑے نہ کہیں کھڑے وہ مسئلہ تو وہی تھا کہ ذرا آگ جو عشق کی ہے اسے بھڑکایا جائے یہ آگ اور بھڑکے جب آگ بھڑکی وہ چنگاری شعلہ بنی اب پکڑ کے سینے سے لگایا آنسو کو پونچھ کے فرمایا اساں تے تیرے نال بس لاڈ ہی فرمایا کیا ساڑا ککھ نہیں بچیا تو ساڑے لاڈ پہ ہوں دے یہ پرانی گلاں نے ہن مرید مناندے نے مرید پیر مناندے نے ٹیلی فون اے پوترا خیر ہے بس جی بس یہ کام ہی الٹا ہو گیا ہائے ہائے بلے شاہ حضرت شاہ عنایت کے پاس پڑھ رہے تھے ایک ذرا سی بات ہوئی شاہ عنایت نے مکھ موڑ لیا بس مکھ موڑا وہی والی چوٹ تھی جو فرید نے نظام کو لگائی وہی چوٹ لگائی حضرت شاہ عنایت نے اب وہ منزل ہے جس کو لوگوں نے کہا جی وہ کنجری ہو گئے انہاں کنجرانو کون سمجھاوے جڑے بلے شاہ نو کنجر آکھن انہاں تو وڈا کنجر ہی کوئی نہیں اوے فقیر وجد کرتا ہے فقیر رقص کرتا ہے لیکن وہ اس کا وجد اور رقص ان ناچے ان ڈانسروں کی طرح ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی سرتال پہ وجد کرتا ہے اس کو اس واسطے آدھے نا اللہ کرے کوئی اللہ دا بندہ کسے میراسی دے ہتھے بلے شاہ میراسیاں دے ہتھے چڑھ گئے تے میراسیاں پھر انہوں نے کی بنا دیتا وہ نچ دے رہے تھے کنجری آکونا کہ میں کنجر بن کے یا کنجری بن کے استغفر اللہ حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ جیسا مرشد جو وقت کا کامل ولی اولیاء کا بادشاہ اور حضرت شاہ عنایت کا پیر حضرت شاہ رضا قادری اپنے وقت کا اولو العزم عالم حضرت شاہ رضا محمد رضا قادری کا پیر حضرت سیدنا سید محمد فاضل متوکل رحمت اللہ علیہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ ابا گئے مدینے بیٹے کو گئے تھے فاضل گھر سے پاؤں باہر نہ دھرنا جنازہ اٹھا بیٹے کا بیٹے نے گھر سے باہر پاؤں ہی نہیں رکھا یہ دادا پیر ہے حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ محمد رضا سید محمد رضا قادری شاہ عنایت کے پیر کا نام کیا ہے سید محمد رضا شاہ قادری ان کے پیر کا نام کیا ہے حضرت سید محمد فاضل متوکل قادری ان کے پیر کا نام کیا ہے سید ہاشم محمد قادری سید محمد ہاشم قادری رحمت اللہ علیہ یہ جتنے بتا رہو صاحب افتاء اپنے وقت کے کامل مفتی اس فضا سے بھی آپ کو ایسا بندہ نظر آ رہا ہے مستی کیا ہوتی ہے رقص کیا ہوتا ہے وجد کیا ہوتا ہے وجد اور شے ہے حضور کے تابعین کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں حضور کے صحابہ میں بھی کیفیت ہوتی تھی میں آپ کو ایک تابعی کا بتا رہا ہوں حضرت سلمہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جلوے کی بارش ہوتی تھی ارتعدا آپ اس طرح پھڑکتے اس طرح تڑپتے جس طرح نیم بسمل مرغ ہوتا ہے آدھی چھری پھیر کے چھوڑ دے پھر مرغا کیسے تڑپتا ہے نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے نہ جان نکلتی ہے جان اڑ جاتی ہے اور پرندہ پھڑکتا ہے صوفی اس طرح پھڑکتا ہے اس کو ناچنا نہیں کہتے اس کو اولیاء کی ٹرم میں
وجد کہتے ہیں، اس کو مستی کہتے ہیں، اس کو رقص کہتے ہیں، اس کو کنجری کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ وجد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ایک مرتبہ، اب آپ بولے، کہنے لگے ساربانا اشتراں بھی سر بسر قطار مست، ساربانا او اونٹ چرانا لیا، او اٹھ چرانا لیا، اشتراں بھی اپنے اونٹوں کو دیکھ، سر بسر قطار مست، یہ پوری کی پوری اونٹوں کی قطار کے اوپر وجد طاری ہے۔ تیرے اونٹ مستی کے اندر جھوم رہے ہیں، میر مستو، خواجہ مستو، یار مست، چرواہا بھی مست ہے، سرخواجہ بھی مست ہے، سارے ساتھی بھی مست ہے، باغبانا راد مطرب ابر ساکی آب میں، او باغبان او مالی تو بھی ذرا دیکھ، اوپر بجلی کو مستی چڑھی ہوئی ہے، ادھر مطرب بیٹھا ہے بجا رہا ہے، اس کو مستی چڑھی ہے، ادھر بادل کے اوپر مستی طاری ہے، ادھر جام پلانے والے ساقی کے اوپر مستی طاری ہے، ادھر آب و میں پانی کے اوپر مستی طاری ہے، باغ مستو، راگ مستو، غنچہ مستو، خار مست، باغ کے اوپر مستی طاری ہے، جنگل پہ مستی طاری ہے، غنچے وجد میں ہے، اور تو اور کانٹے وجد میں آ گئے ہیں، کانٹے وجد میں ہے۔ پھر کہتے ہیں آسمانا چند گردی گردش ان سر بھی، او آسمان تیری گردش کو کیا ہے، تو بھی مست ہے، گردش ان سر بھی، یہ آب مست، یہ آگ مست، یہ ہر چیز کے اوپر مستی ہے۔ کہتے خاک مستو، آب مستو، باد مستو، نار مست، آگ بھی جھوم رہی ہے، آگ پہ مستی طاری ہے، ہوا جھوم رہی ہے، ہوا پہ مستی طاری ہے، پانی جو ہے اٹکیلیاں کر رہا ہے، پانی پہ مستی طاری ہے۔ کہتے ہیں باز بھی برتور سینہ، باز بھی برتور سینہ جلوائے حسن ازل، یہ دیکھ کوہ طور کے اوپر اللہ کے حسن کا جلوہ پڑا ہے، ذرہ ذرہ درد و عالم گشت موسیٰ وار مست، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حسن کی ایک تجلی کو تک کے ذرہ ذرہ وجد میں ہے، ذرہ ذرہ مستی میں ہے، ذرہ ذرہ ذوق میں ہے، زاہد خلوت نشین و صوفی پرہیزگار مست۔ آج دیکھو خلوتوں والوں کے اوپر بھی مستی طاری ہے، جلوتوں والوں پہ بھی مستی طاری ہے، خرقہ برتن دریدہ برسرے بازار مست، صوفیوں کو ذرا دیکھ، گریباں پھٹتے جا رہے ہیں، صوفی محو رقص ہیں، صوفی محو وجد ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں، نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم۔ کہتے صوفی کو رقص کیوں آتا ہے، صوفی کو وجد کیوں آتا ہے، یہ شہباز قلندر بتاتا ہے، ملا کو کیا خبر ہے اس کی؟ میراثی کو کیا پتا ہے، تبلے سرنگی والے کو کیا پتا ہے، قوال کو کیا پتا ہے کہ صوفی ناچ رہا ہے یا یار کے جلووں پہ وجد کر رہا ہے۔ اسی لیے بلے شاہ کو سمجھنا ہے، وارث شاہ کو بلا، وارث شاہ کو سمجھنا ہے، امیر خسرو کو بلا، امیر خسرو کو سمجھنا ہے تو حضرت شہباز قلندر کو بلا، شہباز قلندر کو سمجھنا ہے بہاؤالدین زکریا سے پوچھ، بہاؤالدین زکریا کو سمجھنا ہے گنجے شکر فرید سے پوچھ، پوچھنا کس سے تھا، پوچھ کس سے رہا ہے، یہ برباد کریں گے تیرا عقیدہ ایمان برباد کریں گے۔ کیوں صوفی وجد کرتا ہے، کیوں رقص کرتا ہے؟ حضرت سیدنا شہباز قلندر کہتے نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم، کہتے پتہ سود تو کوئی نہیں ہے، بس یہ جو میرا وجد ہے، یہ جو میرا رقص ہے، یہ اس لیے ہے کہ میرا یار نقاب اٹھا کے میرے سامنے آ کے جلوے دکھا کے کبھی چھپتا ہے، کبھی مکھ دکھاتا ہے، اب تو ہی بتا میں تڑپ
تڑپوں نہیں تو کیا کروں، میں پھڑکوں نہیں تو کیا کروں، نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ کہتے ہیں تو اسے ناچ کہہ، تو اسے ناچنا کہہ دے، لیکن مجھے اپنے اوپر ناز ہے کہ یار تکتا جا رہا ہے، میں جھومتا جا رہا ہوں۔ وَلَئِ نَازَمْ بَئِیں ذَوْقِ کے پیش یار می رقصم۔ بیا جانا، اب محبوب کو صدا دی، ہم رقص میں ہیں، بیا جانا تماشا کن، بیا جانا تماشا کن، بیا جانا تماشا کن، دم دیدار می رقصم بیا جانا تماشا کن، کہ در انبوہ جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ میں بازار میں ہوں، زمانہ میرا تماشا دیکھ رہا ہے، میں نے گریباں چاک کر دیا ہے، میری دستار وہ پڑی ہے، زمانہ میرا تماشائی بنا ہوا ہے، لیکن میں تیرے جلووں کے اندر گم ہوں، میں تیرے نظارے میں گم ہوں، مجھے اپنا ہوش نہیں ہے، میں غرق ہوں تیرے نظارے میں۔ بیا جانا تماشا کن، یہ تماشائی دنیا کیا جانے تک مجھے میرے محبوب، میں تیرے جلووں کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں تیرے لیے ترس رہا ہوں۔ بیا جانا تماشا کن، کہ در انبوہ جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ کہتے اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے منا قطرہ شبنم، کہ بر نو کے خار می رقصم۔ میرے محبوب تک تو صحیح، دنیا جانتی ہے کہ قطرہ شبنم کا جب گرتا ہے پھول کے اوپر آگے کانٹا ہوتا ہے، کانٹے کی نوک بڑی تیز ہوتی ہے، شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پہ گرتا ہے، ٹھہر نہیں پاتا، ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ نوک تیز بھی ہے، باریک بھی ہے، لیکن ہم ہیں تیرے عاشق، نوک خار پہ رقص کر رہے ہیں۔ منم عثمان مروندی کے یارم شیخ منصورے، منم عثمان مروندی کے یارم شیخ منصورے، ملامت می کند خلقے و من با جبہ و دستار می رقصم۔ کہتے ہیں میرا نام عثمان مروندی شہباز کلندر ہے، یارم شیخ منصورے، ساڑا دنیا چ کوئی ہو یار نہیں، او منصور جیڑا سولی تے پھڑ کے آسی ساڑا یار تا ہوئے۔ ملامت می کند خلقے، زمانہ ہمیں ملامت کرتا ہے، تانے دیتا ہے، لیکن ہم جبے سمیت ناچ رہے ہیں، ہم اپنی دستار سمیت محو وجد ہیں۔ حضرت واہ کیا کہنے، وہ کلندر پانی پتی، نام کیا تھا؟ بو علی کلندر۔ آپ کیا جانتے ہیں یہ علماء نہیں تھے، 12 سال مسجد قوت اسلام پانی پت کے خطیب رہے حضرت ابو علی کلندر پانی پت، مسجد کا خطیب ہے۔ تو کی سمجھدا ہے خطیبہ نو وجد نہیں ہوندا؟ خطیب کلندر نہیں ہوندے، وہ کلندر کس روح پہ چھوندے نے؟ میرا علامہ اقبال میرا مرشد کہتا ہے کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ یہ جو شاہی مسجد کی سیڑھیوں میں سو رہا ہے یہ لاہور کا کلندر ہے۔ آپ کہتے ہیں گرچہ سر نہ تراشد کلندری داند، فرماتے ہیں ایسا کلندر آلہ ویس نہیں پایا، سی کلندر تو گھٹ بھی نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، آدم دے جیتے پمنے نہ تک آہن کلندر روز و شب۔ شکر ہے تو انہوں ساریاں زبانہ سمجھ نہیں ہوندیاں، میں تھوک کے حساب سے لٹا رہا ہوں۔ ابھی فارسی میں تھا، ابھی اردو سے نکلا، ابھی سریکی میں آ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق، کیوں میو برادری؟ سبحان پی کر فریدی جام تو تھی رند مست مدام تو ڈیہو ڈی ودھا رکھ گام تو واہ واہ کرے ساری خلق آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق۔
ابو علی قلندر 12 سال مسجد قوت اسلام کا خطیب رہا. جب یار نے جلوہ دکھایا اور ہوا وجد طاری تو وہیں منبر پہ محو وجد ہے. کہتا ہے منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، منم محو خیال او، منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم. منم محو خیال او، فرمایا لوگوں کو نمازیں، لوگوں کو وضو کی پڑی ہے، میں اپنے یار کے حسن میں مست ہوں. منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، پتہ کوئی نہیں میں کدھر جا رہا ہوں. منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم. اللہ اکبر. غلام روئے او بودم، غلام روئے او بودم، میں اس کے حسن کا غلام ہو گیا ہوں. غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم، میں اس کی زلف گرہ گیر کا قیدی ہو گیا ہوں. غلام روئے او بودم، اسیر موئے او بودم، غبار کوئے او بودم، میں اس کے کوچے کی مٹی بن گیا ہوں. نمیدانم کجا رفتم، قلندر بو علی ہستم، قلندر بو علی ہستم، بنا میں دوست سرمستم. نمیدانم کجا رفتم، نمیدانم کجا رفتم. اللہ اکبر. وجد، وجد کو ننگے لفظ ہے یہ ناچنا. یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں لفظوں کو جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے لفظ کو اتنی عزت سے پیش کیا جاتا ہے نا. اللہ کے لیے جب لفظ بولو گے تو اس کی پروٹوکول اللہ کا اور ہے، نبی کے لیے لفظ بولو گے پروٹوکول اور ہے، استاد کے لیے، باپ کے لیے، مرشد کے لیے یہ پروٹوکول اس ہستی کے مطابق ہوتا ہے. جب بزرگوں کے لیے بولو تو محو وجد، زیادہ ہی اس کو کپڑا اتارنا ہے تو محو رقص. جو لفظ عام بازاریوں کے لیے ہوتا ہے وہ بزرگوں پہ فٹ نہیں آتا ہے. فرق رکھیں. میری گزارش سمجھ آئی ہے؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ دلوں پہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے یکساں، دلوں پہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. اب ذرا سمجھیں، فرق ہو نا، فرق دماغ کا، سوچ کا، فکر کا، تو آپ وہی لفظ سنیں گے تو معنی اور بنائیں گے، وہ ظرف والا سنے گا تو معنی. حضرت شاہ شمس الدین سیال، پیر مہر علی شاہ کا پیر، گزر رہے تھے، فقیر ساتھ تھے، عورتیں چن رہی تھیں کپاس، کپاس چن دیا پئیاں سن بیبیاں، کپاس چن رہی تھیں. اور جب تھک جاتا ہے کوئی تو کوئی نہ کوئی سہرا، کوئی گانا گاتا ہے، تو عورتاں نالے کپاس چنن تے نالے آکھن گوری نو ونگاں چڑھا دے وے یار، گوری نو ونگاں. ہن میرے ورگا مولوی تے انہیں تے اتھے ہی پڑھ بسم اللہ چکنا ڈنڈکا. او بے حیا عورتوں تنوں شرم حیا نہیں آندی، بزرگاں نوں تیک تک کے بھی تسی اے گانے پیاں گاندیاں ہو. مولویاں تے ڈنڈا چکیا تے اتے کر لے، آستینہ چڑھا لیاں. تے حضرت شمس الدین سیالوی آکھیا خلیفیاں نو اے رکو. انہاں کیا سرکار انہاں نو شرم حیا بھی نہیں ہوندی، انہاں وڈا اللہ دا نیک بندہ پیا گزر دے تے انہاں دے سیرے بھی تے نہیں رہے اپنے گانے گوری نو منگاں. تے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا انہاں نو پڑھن دیو درود. مولوی فقیرانو سولی چڑھا چھڑ دے، انہاں دے فتوے تائیں پہ لگ دینے. ہر روز جی فلاں مولوی نے تواڈے پیر دے اتے فتوہ دیتا ہے، میں کہ لاؤن دے ان بدبخت نو. نہیں سمجھ آئے؟ وہ مینوں بھی لوگ آتے ہیں تیرے پیر دے بارے فلاں ملوانے نے فتوہ دیتا، میں کو دفاع کروں نو. او دا فیلڈ ہی نہیں، فقیران دا فیلڈ.
اتھے ہی تک نا علامہ صاحب مولوی صاحباں آکھیا اوے کفر پئیاں بکدیاں نے تے فقیر آکھیا درود پئیاں پڑھ دیاں نے انہاں کیا درود پئیاں پڑھ دیاں نے انہاں کیا خدا خدا کرو پیر جی تسی بھی پھسلے جاندے ہو اے درود پئیاں پڑھ دیاں نے یا آپ نے آکھیا او پئیاں آدیاں نے گوری نو گوری دا معنی ہے محبوب تے ونگاں فرمایا تسی انہاں نو ونگاں سمجھ دے ہو اے دا معنی ہے تعریف تے توصیف دیاں تے چڑھاوے سونا تے سانو اکو جہانے چے ایک ہی لبا ہے محبوب بھی ایک ہی ہے جدا نام محمد عربی ہے تے صفت و سنا دیاں ونگا بھی انہوں ہی سجدیاں نے اور نہ کوئی سونا لبا تے نہ کسے نو ونگا سجیاں تے بی بیاں نو پڑھن دے ہو نا درود گوری نو ونگا چڑھا دے ہو یار انہیں آکھیا یار کون ہے انہیں آکھیا یار تے پھر ایک کوئی ہے جڑا پروردگار ہے وہی ساڑا یار ہے آجی صاحب باہر بیٹھے نے ڈنڈکا لے کے انہیں آکھنا 2 بج گئے نے میں نے کچھ کرن دے بعد جو نہ روٹی بھی نہیں دینی وہ جڑی روٹی لبدی وہ بھی بند کرا وہ سبحان اللہ گوری نو ونگا کوئی سمجھ آیا ساڑھے نزدیک اساں علامہ مفتی اعظم پاکستان ہمارے نزدیک یہ بکواس ہو رہی تھی ہمارے نزدیک یہ کیا تھا یہ بہت غلط بات تھی فقیر نے کہا درود رات تھی بھیرا کا شہر تھا بھیرا ایک شہر ہے بھیرا میرا مرشد آباد بھی ہے میرا سسرال آباد بھی ہے سبحان اللہ ڈبل قبلہ ہے ڈبل کعبہ سبحان اللہ اس شہر کا نام ہے بھیرا سبحان اللہ تے رات دا وقت تہجد دا ویلا تے میرا استاد تے میرا پیر او تہجد ویلے اٹھے تے رات دا پچھلا پہر تے شادی سی مدرسے دے نال تے عورتاں پیاں گاون سیرا تے سیرا کی سی ہن رات دا پچھلا پہر رحمت دی لہر تے بیبیاں پیاں گاون سیرا شادی تے دھمیندیا تاریا دھمیندیا تاریا لو چالا دھمیندیا تاریا لو چالا رٹھا ودائے سجن اوہ دے چامنا دھمیندیا تاریا لو چالا تو انہوں سمجھ آئیے کیسے سرگی او سویرے دے تاریا ہون کوئی اور چمک کے وکھا سرگی دیا تاریا اور چمک کے وکھا دھمی دیا تاریا لو چالا رٹھائے سجن ایہو دے چمنا ہمارا ساجن ہم سے دور چلا گیا تو مہربانی کر چمک کے دکھا تاکہ محبوب مان جائے محبوب مل جائے حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ سیڑھی پر چڑھے تھے آواز کان میں پڑی نہ آگے جا سکے نہ پیچھے آ سکے وہیں کھڑے آہیں بھرتے رہے دھمی دیا تاریا نمیدانم کے آخر چون دمیں دیدار می رقصم لوگوں کی سوچ اور ہوتی ہے فقیر کی اپروچ اور ہوتی ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ کہا بلیا پی شراب پھنس گئے جناب بلیا پی شراب تے کھا کباب ہیٹھاں بال ہڈاں دی اگ چوری کرتے بھن گھر رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ چل مولوی اگے لگ جی
آج تے میرے تے فتوے لگن ہی لگن آج مفتی گھنگرو باندھ کے نچن گے بلیا پی شراب تے کھا کباب تے ہیٹھاں بال ہڈاں دی اگ چوری کرتے بھن گھر رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو فتوہ بندا ہے کہ نہیں پکا کفر دا فتوہ اور ادھے تے لگے فتوے نہیں کہ نہیں لگے ان تے میرے تو بھی بندا ہے کہ میں نے برسرے ممبر کفر بکا ہے اللہ اکبر اب میرے نزدیک تیرے نزدیک تو یہ کیا ہے کفر ہے بلے شاہ چس لے لے کے کہہ رہا ہے بلیا پی شراب تے کھا کباب مطلب کیا ہے اب ذرا سمجھے کہتے ہیں بلیا عشق الہی کی شراب پی شراب والا مسئلہ تمکا بلیا اللہ کے عشق کی شراب پی اور اس عشق میں اپنی جان جگر کو جلا ہیٹھاں بال ہڈاں دی اگ اس عشق کی انگیٹھی کے اندر اپنی جان جگر کو جلا مزید اس کے نتیجے میں ریاضت مجاہدات کے شعلے بھڑکا مرشد کے قلب و روح سے نسبت پیدا کر کہ یہی عرش اللہ ہے یہی بیت اللہ ہے خاموشی سے فیض روحانی پا خاموشی سے نہ سجے والے نو پتہ لگے نہ کھبے والے نو پتہ لگے چوری چوری نہیں سمجھ آئی ہیٹھاں بال اگا ہڈاں دی اگ ریاضت مجاہدات کے شعلے بھڑکا چوری کر کی مطلب ہے کہ تیرے مرشد کا جو دل ہے اس پہ اللہ کے جلوے پڑ رہے ہیں اب ان جلووں کو حاصل کرنے کے لیے اس دل کے اندر غوطہ زن ہو جا نہ دائیں پتہ چلے نہ بائیں پتہ چلے چوری 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 کر تے بھن گھر رب دا یہ دل عرش الہی ہے اے رب دا گھر رے بھن گھر رب دا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ تیرے مرشد نے بڑے بڑے کامل لوگوں سے فیض لوٹا ہے اب تو اس کو لوٹ ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ اب مزید تشریح یعنی شاہ عنایت کی ہم نشینی اختیار کر ان کا دل رب کا گھر ہے اس سے انوار کے موتی چرا اور لہذا آپ چور بن گئے ٹھگ چور سے بھی بڑا ہوتا ہے ٹھگ چور سے بھی بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ میرے مرشد نے اتنا فیض لیا ہے اتنا فیض لیا ہے اب اس کا بھانڈا بھر گیا ہے لہذا اس نے ان سے لیا تو ان سے لے اس نے ان کو لوٹا تو ان کو لوٹ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بزرگوں کی جو بولیاں ہیں بزرگوں کے جو بول ہیں یہ سونے کے تول ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا وارث شاہ اور بلے شاہ کا کلام عارفوں کے لیے بیمار قلب کا علاج ہے عام لوگوں کے لیے زہر ہے کیا ہے عام لوگوں کے لیے ہے زہر کے نہیں بولیا پی شراب تکھا کباب یہ عام لوگوں کے لیے زہر ہے کیونکہ سمجھ نہیں پائیں گے کافر کافر کے نعرے لگائیں گے آگے بلے شاہ کیا فرمائیں گے لوگ کہتے تھے یہ کافر ہو گیا کافر ہو گیا آگے غصے میں نہیں آتا ورنہ آپ کسی کو کافر کہیں وہ کہے گا تو کافر تیرا پیو کافر اے بیبیاں دی طرح تو رل جان گے فیس بک تے
پہنن کے نہیں پہ جان گے، لیکن فقیر کو لوگوں نے کہا کافر ہو گیا، بلا کافر ہو گیا۔ بلے نے آگے جواب دیا، بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینو کافر کافر آخ دے تے تو آہو آہو۔ تقریر تے میں بلے شاہ تے کر رہے ہیں، پر قصور سارا حاجی نواز صاحب دا یا بلے شاہ دا قصور ہے تے یا حاجی نواز صاحب دا قصور ہے۔ انہاں میں نو آکھیا تو اے تقریر کرنی، حالانکہ میں نہیں کرنی سی۔ اب یہ میں کھڑکی کھولیے، گیٹ کھلا تے کی آکھے گا بلا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اجے میں روشن دان کھولے آئے تے مولویوں پرلی نکروں بولے آئے تے جے میں گیٹ کھولے تے پھر مسئلہ بلا دے بلیا من منجولا منجدہ، بلیا من منجولا بلیا من منجولا منجدہ، کدے نکرے بے کے کٹ۔ تو انہوں پنجابی ہو کے بھی پنجابی سمجھ نہیں آ رہی۔ تسی کیڑے پنجابی ہو؟ نقلی پنجابی، لاہور یہ 2 نمبر پنجابی، اے یہ تو آڑی خرابی، تسی لاہور دے وچ بھی وہابی۔ دسو نہ کی معنی بلیا من منجولا منجدہ، کدے نکرے بے کے کٹ، اے خزانہ عرشدہ تو سنبھل سنبھل کے لٹ۔ سارے سب کو کچھ مل جائے، غرور آکڑ سے نہیں کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ بلا کیا کہتا ہے؟ بلا کہتا ہے بلیا غین غرور نو ساڑ گھت۔ کیا سبق ہے؟ بلیا غین غرور نو ساڑ گھت، مان کھوئے وچ پا، تن من دی صورت گما دے، گھر آپ ملے گا تے سانو جڑا رگڑا لایا وہ بھی سن لو۔ سانو علامہ صاحب آپانو آدن بلیا ملان تے مثال چی، مثال چی سمجھ دے ہو؟ تو جو میرے وال تک کو آج گھڑی نہیں ویکھنی ہے، ورنہ یہ جو ہے نا بس بھائی بس، ماشاءاللہ اللہ، بس ہون تو انہوں سمجھ آ گئی ہے۔ اے آسائے موسوی جڑا پہ ہے نا، جڑا بولے گا پھر انہوں پتہ لگے گا۔ سبحان اللہ۔ بلیا ملان تے مثال چی دوہاں ہی کوئی چت، اے ملان تے مثال چی او جڑا شرنیاں بڑھان دے نا، شرلیاں نہیں ہوں دیاں، انہوں کی آدھے ہو؟ پٹاخے، اے پٹاخے بنانا لے، چھرلیاں بنانا لے، مثالے دنال آدھے نے بلیا ملان تے مثال چی دوہاں ہی کوئی چت، انہاں دوہاں دا ہی کوئی حال ہے۔ اے شرلیاں بنانا لے تے اے ملان نے جڑے انہاں دوہاں دا ایک کوئی حال ہے۔ بلیا ملان تے مثال چی دوہاں ایکو چت، لوکاں کر دے چاننا آپ ہنیرے نت۔ آئے ہائے 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 ہائے، واہ بلیا واہ، کمال نہیں کر دیتا۔ تے جدوں لگی نا چوٹ یار دے جاون دی، آدن بلیا آم دا ساجن ویک تے جام دا مول نہ ویک۔ بلیا آم دا ساجن ویک تے جام دا مول نہ ویک، مارے درد فراق دے بن بیٹھے درویش۔
اے فقیران دا طریقہ اے ہے، وہ آدھے نے لوکاں نو جے اپنا بنانا ہے تے انہاں نو نیرا واز نہ سنا، اے بھوکے نہیں انہاں نو روٹی کھوا، اے خالی واز نہ سنا، اے بھوکے نے انہاں نو، ہن بندہ ہوئے غضب دا بھوکا تے تو قرات نال قرآن پڑھی جا تے انہوں آکھنا 2 اور 2، انہیں آکھنا 4 روٹیاں۔ فقیران نے یہی کم کیتا، انہاں آکھیا بھوکیاں نو روٹی کھوائی دیے، انہاں نو واز نہیں سنائی دا، تے فقیران اسا واسطے روٹی آلا کم چوکھا کیتا۔ او آدھے نے اٹ کھڑکے دگڑ وجے تتا ہوئے چلا، آون فقیر تے کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا، آون فقیر تے کھا کھا جاون۔ ہر بندے کو ہوتا ہے کہ مشہور ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، شہرت ملے، شہرت ملے۔ فقیر اس کا الٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کرے نہ کوئی جانے نہ کوئی مانے، نہ کوئی آئے نہ کوئی ہاتھ ملائے نہ کوئی نعرہ لگائے، اللہ کرے چپ ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں بلے شاہ چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ ہون انا للہ کام مکے تے پھر کیا کیدا انا للہ و انا، اینڈ تے پھر ایئے تے بلے شاہ دے نے ہون تو کی کر، ہون تو انا للہ آکھ، آکھ انا للہ آکھ تے نت کرو دعائیں، پیائی سب ہو گیا عبداللہ کچھ نہیں، پیائی سب۔ اے جناب آپاں کھولے ہیں آج کھڑکی نو تے انشاءاللہ تعالی ہون، لیکن اگلا جمعہ جڑا او داتا صاحب اے اس ویلے بلا بھلا تے لاہور دا در کھلا، اے بلا تے پھر نکڑا جے ہے، داتا تے پھر داتا ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔